کبھی رد نہ ہونے والی دعا ایک ایسا موضوع ہے جس نے صدیوں سے انسانوں کو اپنی طرف متوجہ کیا ہے۔ یہ ایک ایسی دعا ہے جس کے بارے میں لوگ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اسے اللہ تعالیٰ کبھی رد نہیں کرتا۔ مختلف مذاہب اور ثقافتوں میں اس طرح کی دعاؤں کے بارے میں مختلف عقائد پائے جاتے ہیں۔ اگر ہم اسلام کی بات کریں تو اسلام میں دعا کو بہت اہمیت دی گئی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ سورہ غافر آیت نمبر 60۔ یہ آیت واضح طور پر بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعاؤں کو سننے اور قبول کرنے کے لیے ہمیشہ تیار ہے۔ تو آخر یہ کبھی رد نہ ہونے والی دعا کا تصور کیا ہے؟ اسلام میں ایسی کوئی خاص دعا نہیں ہے جسے کبھی رد نہ کیا جائے، تاہم کچھ احادیث میں ایسے الفاظ ملتے ہیں جن سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ کچھ مخصوص حالات میں کی گئی دعائیں قبول ہونے کے بہت زیادہ قریب ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر سفر سے واپسی پر کی گئی دعا، یا نماز کے بعد کی گئی دعا، اور والدین کے لیے کی گئی دعا۔ تو دعا کی قبولیت کے لیے کیا شرائط ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول کرے؟ تو دعا کی قبولیت کے لیے کچھ شرائط ہیں جن پر عمل کرنا بہت ضروری ہے۔ تو ان میں سے کچھ جو میں آپ کو بتاؤں گا، تو اس میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جیسے دعا کرتے وقت یہ یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ دعا قبول فرمائے گا۔ اس کے علاوہ دل سے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور کسی اور کی طرف توجہ بالکل نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے ادب سے دعا کرنی چاہیے، اور حرام رزق سے بچنا چاہیے اور حلال رزق سے ہی دعا کرنی چاہیے۔ نیکی کے کام کرنے چاہیے اور برائی سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعاؤں کو سننے اور قبول کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہتا ہے۔ اگر ہم مذکورہ بالا شرائط پر عمل کریں تو ہماری دعائیں قبول ہونے کے بہت زیادہ قریب ہیں۔ تاہم یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے۔ تو آئے ہم اپنے ٹاپک کی طرف آئیں۔ تو میں آپ کے لیے ایک ایسی دعا لے کے آیا ہوں جس کا قوی امکان ہے کہ وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ سننے کے لیے تیار رہتا ہے۔ تو وہ دعا یہ ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو اس کا مفہوم دراصل یہ ہے کہ یہ دراصل قرآن مجید کی سورۃ یونس کی آیت نمبر 109 سے لی گئی ہے۔ اس کا ترجمہ اس طرح کیا جا سکتا ہے، یعنی میرے رب تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے، میں خود پر ظلم کرنے والوں میں سے ہوں۔ اب اس دعا کی اہمیت کیا ہے؟ یہ دعا دراصل یہ اللہ تعالیٰ کی توحید کا واضح اقرار ہے۔ یہ بتاتی ہے کہ انسان کو صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے اور اس کے سوا کسی کو معبود نہیں بنانا چاہیے۔ یہ دعا انسان کے گناہوں کا اعتراف اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کا اظہار ہے۔ یہ بتاتی ہے کہ انسان اپنی کوتاہیوں کو مانتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتا ہے۔ یہ دعا انسان کی ناچزی اور اللہ تعالیٰ کی عظمت کا اظہار ہے۔ یہ بتاتی ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے بے بس ہے اور اس کی رحمت پر ہی انحصار کرتا ہے۔ تو اس دعا کو آخر ہمیں کیوں پڑھنا چاہیے؟ یہ دعا دل کو پاک اور صاف کرتی ہے۔ ناظرین، یہ دعا گناہوں سے نجات دلاتی ہے، یہ دعا اللہ تعالیٰ کی قربت دلاتی ہے، اور یہ دعا دل کو سکون اور اطمینان دیتی ہے۔ یہ دعا زندگی میں برکتیں لاتی ہے۔ اب اس دعا کو کیسے پڑھنا چاہیے؟ اس دعا کو دل سے محسوس کرتے ہوئے پڑھنا چاہیے، اس کے الفاظ کا مطلب سمجھتے ہوئے پڑھنا چاہیے، اسے روزانہ پڑھنے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ یہ ایک بہت ہی ضروری اور اہم دعا تصور کی جاتی ہے۔ اسے روزانہ پڑھنے سے انسان کی زندگی میں بہت سی برکتیں حاصل ہو سکتی ہیں۔ تو یہ وہ دعا ہے جو آج ہم نے اس کے بارے میں پڑھا۔ تو اگر آپ کو اس دعا کے بارے میں
کچھ پوچھنا ہے تو براہ کرم آپ کمنٹ باکس میں آ کے پوچھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ کو جلد سے جلد اور سب سے پہلے مل سکے۔ تب تک کے لیے آپ ہمیں اجازت دیجیے۔